تمہید۔ اس دل پذیر نظم میں اقبال نے ہمیں اس بنیادی حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ حریت روحانی ترقی کے لیے بمنزل سنگ بنیاد ہے۔ اگر سالک میں حریت کاملہ پیدا نہیں ہوا ہے تو وہ کسی قسم کی روحانی ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی روح غلامی میں مضمحل ہو چکی ہے تو مراقبے اور مجاہدے سب بے سود ہے۔ اس نقطے کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ فرض کیجئے زید ضعیف جگر میں مبتلا ہے۔ اندر حالات اگر اس کو مخفی غذائیں کھلائی جائے تو نفع کے بجائے نقصان ہوگا۔ اس کو طاقتور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے مرض کا علاج کیا جائے۔ جب ضعیف جگر دور ہو جائے گا تو مخفی غذائیں یقیناً اسے فائدہ پہنچا سکیں گی اور اس کے بدن میں طاقت ہوں گی۔ اس طرح جس شخص کے اندر حریت کا رنگ نہیں ہے، یعنی جس شخص کی روح غلامی کے مرض میں مبتلا ہے، اس کو مجاہدوں اور مراقبوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام نے انسان کو حریت کاملہ سے میری مراد حریت سرگنا ہے۔ واضح ہو کہ حریت کی 3 قسمیں ہیں: 1 حریت نفسی، 2 حریت عقلی، 3 حریت ضمیری۔ اور اسلام نے انسان کو حریت کی ان تینوں اقسام سے بہراور کیا ہے۔ 1 حریت نفسی سے میری مراد یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی انسان پر حکومت کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسلام کی روح سے کوئی انسان دوسرے انسانوں کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ ہر شخص ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے۔ آزادی ہر انسان کا پیدائشی حق ہے۔ اسلام نے انسان کی اس آزادی کو تسلیم کیا ہے، اس لیے ملوکیت کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ ملوکیت میں شخص آزادی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حکمراں نہیں ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور حکومت اسی کو سزاوار ہے اور تم سب انجام کار اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، پس حکومت تو اللہ ہی کی ہے جو بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ اپنی حکومت میں کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا، یعنی کائنات پر حکومت صرف اسی کے ذات سے مختص ہے۔ 2 حریت عقلی سے میری مراد یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے کی آزادی حاصل ہے اور حصول علم کے سلسلے میں اپنی عقل خداداد سے کام لینے کی آزادی حاصل ہے۔ دنیا میں کوئی اس کو عقل کے استعمال سے باز نہیں رکھ سکتی۔ قرآن حکیم نے انسان کے اس حق کو بھی تسلیم کیا ہے، بلکہ دنیا میں اور کسی مذہبی کتاب نے اس شدت کے ساتھ اس کو اپنے عقل سے کام لیتا ہے تو کبھی وہ تعقل کرتا ہے، کبھی تفکر، کبھی تدبیر اور کبھی تفقہ۔ قرآن حکیم کا کمال ملاحظہ ہو کہ اس کتاب حکیم نے اپنی دعوت میں انسان کی قوت مدروکہ کے ان 4 مظاہر کو مد نظر رکھا ہے۔ 1 لو یریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم تعقل سمجھ کر سکو، یعنی اپنے عقل سے کام لے کر اس کی ہستی پر ایمان لا سکو۔ 2 کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم، اس طور سے اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر کر سکو، یعنی اپنی فکر سے کام لے کر قرآن مجید کی حقانیت پر ایمان لا سکو۔ عربی پس یہ لوگ منکرین قرآن مجید میں تدبیر کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ تدبیر سے کام لے تو یہ صداقت ان پر منکشف ہو جائیں گی کہ اگر یہ قرآن مجید
غیر اللہ کی طرف سے ہوتا یعنی کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو وہ اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ عربی: بلا شبہ ہم نے اپنی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے تاکہ وہ تفقہ کر سکے، یعنی ان میں غور و فکر کر کے ہم پر ایمان لا سکے۔ اب میں اس بات کا فیصلہ ناظرین پر چھوڑتا ہوں کہ دنیا میں کسی کتاب نے انسان کو اپنی عقل سے کام لینے کی دعوت اس سے زیادہ مؤثر انداز میں دی ہے۔ 3. حریت ضمیر سے میری مراد یہ ہے کہ ہر انسان کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے سمجھ سے کام لے کر جو راستہ اپنے لیے مناسب سمجھے اختیار کرے۔ کوئی شخص اس کو اس کی مرضی کے خلاف کسی بات پر ایمان لانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ صرف ایک آیت درج کرتا ہوں۔ عربی: دین کے معاملے میں کسی پر زبر نہیں ہے، اس لیے حریت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب اسے اختیار ہے جو راستہ چاہے اختیار کر لے۔ اس تفصیل سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ اسلام نے انسان کو سیاسی غلامی ہی سے نجات نہیں دی بلکہ ہر قسم کی غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اسے ابلیس نے اپنی مجلس شورا میں یہ کہا کہ اسلام تو غلامی کی ہر نوع کے لیے موت کا پیغام ہے۔ یورپ انقلاب فرانس پر بہت فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس انقلاب کی بدولت مغربی دنیا آزادی سے ہمکنار ہوئی، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس انقلاب نے یورپ میں صرف سیاسی آزادی کا بیج بویا جس کا چرچا ساری دنیا میں ہوا۔ عقل اور ضمیر کی آزادی اس انقلاب کے بانیوں کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کا بادشاہوں کی غلامی سے تو آزادی نصیب ہو گئی مگر پوپ کی غلامی سے نجات آج تک حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ان کی عقل اور ان کا ضمیر اسی طرح غلامی کی لعنت میں گرفتار ہے۔ یہ نعمت تو صرف اسلام کی بدولت حاصل ہو سکتی ہے۔ دنیا میں صرف اسلام ہی وہ دین دستور حیات ہے جس نے ان تمام طریقوں کو باطل کر دیا جن کی بدولت کوئی شخص بنی آدم کو حریت کلمہ سے محروم کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ملوکیت، بادشاہی، شہنشاہی، استعماریت، جاگیرداری، سرمایہ داری، رہبانیت، اجسابیت، کلیسائیت، مذہبی پیشوائیت، ملائیت، تجسم، حلول، کفارہ، اسلاف پرستی، آثار پرستی، قبر پرستی، پیر پرستی، اولیاء پرستی، خواجہ پرستی، شخصیت پرستی، صلیب پرستی، یعنی انسانوں کو غلام بنانے اور ان کو حریت کلمہ سے محروم کرنے کی ان تمام صورتوں کو اکثر محدود اور مذموم، ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اس تمہید کے بعد اب میں اس نظم کا مطلب لکھتا ہوں۔ رندوں کو بھی معلوم ہیں صوفی کے کمالات، ہر چند کے مشہور نہیں ان کے کرامات۔ پہلا شعر۔ پہلے شعر میں طنز اور ظرافت کا رنگ پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ صوفیوں کی کرامات کا تو مجھے علم نہیں ہے کیونکہ وہ مشہور نہیں ہے، لیکن ان کے کمالات روحانی کا علم تو ہم جیسے رندوں کو بھی ہے، لہٰذا ان کی تفصیل ہدیہ شائقین کی جاتی ہے، اس پر غور کریں۔ اگر سالک صوفی حریت کمالیہ سے مطمئن ہے، اگر وہ آزادی کی فضا میں سانس لے رہا ہے تو اس کے روحانی مدارج مقامات حسب ذیل ہوتی ہے۔ 1. خود گیری، 2. خودداری، 3. واضح ہو کے 1 اور 2 اقبال کی اصطلاحات ہے۔ خودگیری و خودداری و گلبانگ انالحق، آزاد و سالک تو ہیں یہ اس کے مقامات۔
دوسرا شعر، خود گیری سے ان کی مراد یہ ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، اپنی حفاظت خود کرے، خود گرفتان بمانی خود را نگاہ داشتن، اپنی حفاظت کے لیے دوسرے کا محتاج نہ ہو، یعنی اپنی زندگی اپنی قوت بازو کی بدولت بسر کرے۔ یعنی خود گیری سے مراد ہے اعتماد عالی النفس، کسی کا دست نگر نہ ہونا۔ خودداری سے مراد ہے اپنی خودی کی عزت کرنا، اور اگر کوئی توہین کرے تو اس کا تدارک کرنا اور کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے خودی ذلیل ہو جائے۔ نوٹ: بدایو یو پی کے کلیکٹر نے 1885 عیسوی میں قاضی شہر جیل خانے کی کوٹری میں یہ کہا کہ جب آپ کو میرے سامنے پیش کیا جائے تو آپ یہ کہہ دینا کہ میں یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ یہ دستخط جو جہاد کے فتوے پر ثبت ہے در حقیقت میرے ہی ہے اور میرے ہی قلم سے، یا مجھے یاد نہیں کہ میں نے استفتاء کے جواب میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا فرض قرار دیا ہو یا فرضیت کا فتویٰ دیا ہوں تاکہ میں آپ کو بری کر دوں۔ آپ میرے استاد ہیں، ہرگز ہرگز اس بات کو غور نہیں کر سکتا کہ میں اپنے قلم سے پھانسی کا حکم صادر کروں۔ اس کے جواب میں مولوی صاحب نے کہا کہ بدایو کے سارے ہندو مسلمان جانتے ہیں کہ میں نے جہاد کی فرضیت کا فتویٰ دیا تھا۔ اگر میں عدالت میں یہ بیان دوں تو جان تو بچ جائیں گی، لیکن دنیا کی نظر میں یقیناً ذلیل ہو جاؤں گا۔ مجھے پھانسی قبول ہے لیکن خودی کی تذلیل گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اقبال کا مفہوم خودداری کے مسلمان موت قبول کر لے لیکن خودی کی ذلت کسی حالت میں گوارا نہ کرے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ سالک اگر حریت کی نعمت سے مالا مال ہو تو پھر اس کی روحانی ترقی کی منزل یہ ہوتی ہے کہ وہ خود گیر ہوتا ہے، خوددار ہوتا ہے اور انجام کار انا الحق کا نعرہ بلند کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں دوسری ہستی موجود نہیں ہے، صرف ذات واحد ہی موجود ہے اور میں اسی ذات واحد کی صفت خالقیت کا کرشمہ ہوں۔ بذات خود محض لاش ہوں لیکن مظہر ذات حق ہوں، اس لیے حق ہوں۔ انا الحق وہ مقام ہے جب سالک اپنی ذات کو ذات حق میں بالکل فنا کر دیتا ہے اور اس وقت یہ حقیقت اس پر منکشف ہو جاتی ہے کہ لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی ہستی اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ اس حالت میں اگر سالک اپنے آپ کو حق سے تعبیر کرتا ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ جب لوہا آگ میں پڑ کر اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو یہ لوہے کا ٹکڑا تو بالکل آگ ہو گیا۔ بس اسی طرح سالک کا اپنا وجود تو فنا ہو جاتا ہے، حق ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر کسی عارف کی زبان سے انا الحق نکل جائے تو وہ غلط نہیں ہے۔ حسین منصور حلاج نے انا الحق کہہ کر اس حقیقت کا اعلان کیا تھا جس کا اعلان شیخ اکبر، عراف روم، مولانا جامی، شیخ عراقی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت مجدد دہلوی اور ان سب کے خوشا چند اقبال مرحوم نے کیا ہے، یعنی خودی کی تلاش کرو گر تو خدا مل جائے گا اور خدا کی تلاش کرو گے تو خودی مل جائیں گی۔ دریا اور موج دریا میں صرف نام ہی کا تو فرق ہے۔ محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ہماؤست، خود مردہ و خود مرقد و خود مرگ مفاجات۔ تیسرا شعر، لیکن اگر سالک غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے یا اگر غلامی پر رضامند ہے اور انگریزوں کی حکومت کو مسلمانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے
تو پھر وہ کسی قسم کی روحانی ترقی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر وہ الہام کا مدعی ہے تو ارباب بینش کی نظر میں اس کی بھی کوئی قدر و منزلت نہیں ہو سکی۔ چنانچہ اقبال خود کہتے ہیں، محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، گر تگری اقوام ہے وہ صورت چنگیزی۔ غلامی کی بدولت سالک کی خودی مردہ ہو جاتی ہے، بلکہ یہ بیمار امم اس کے حق میں ہمعوست کا مزراق بن جاتی ہے، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود مر جاتا ہے اور مر کر خود ہی اپنا مرکد بن جاتا ہے اور خود ہی اپنی ناگہانی موت کا سبب ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سالک اگر آزاد ہے تو اس کا ہمعوست یہ ہے کہ میں حق ہوں، اور اگر وہ غلام ہے تو اس کا ہمعوست یہ ہے کہ میں مردہ ہوں۔ دونوں مسلک ہمعوست کے قائل ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آزاد کا مسلک اسی زندگی سے ہمکنار کر دیتا ہے اور محکوم کا مسلک اس پر موت وارد کر دیتا ہے۔ نوٹ: واضح ہو کہ دراصل غلام یا محکوم مسلک ہمعوست کا قائل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حالت اس پر کبھی وارد ہی نہیں ہو سکتی۔ اقبال نے یہ اصطلاح محض طنز استعمال کی ہے، جس سے ان کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ غلام یا محکوم شخص کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ غیر اس کی موت کا سبب نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود اپنی موت کا سبب ہوتا ہے اور اسی پر موت وارد ہوتی ہے، اور اس روحانی موت کے بعد خود اس کی شخصیت ہی اس کی قبر بن جاتی ہے۔ جس طرح ہمعوست کی روح سے شعور و مشاہد اور مشہود تینوں ایک ہے، اسی طرح غلامی میں غلام ہی کرتا ہے اور وہ خود اپنی موت کا سبب ہوتا ہے اور خود ہی اپنی قبر بن جاتا ہے۔